بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کی قدر کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی بہت اہمیت ہے اور احادیث میں اس کا بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے سے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ روزہ کے فوائد جان کر آپ سب کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے مذہب کا ہر جز اور پہلو ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ سائنٹسٹ نے روزے پر مختلف انداز سے تحقیق کی اور کئی فوائد سامنے آئے۔ روزہ شوگر لیول کو امپروو کرتا ہے اور اس سے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق روزہ رکھنے یعنی 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ کھانے کا وقفہ کرنے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں خاطر خواہ بہتری دیکھی گئی اور ان کا شوگر لیول کم کرنے میں بھی مدد ملی۔ 2014 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے کیلوریز انٹیک کم ہو جاتا ہے، جس سے باڈی میں انسولین ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انسولین ریزسٹنس کم ہونے سے باڈی میں انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح انسولین ہماری باڈی پر زیادہ مؤثر انداز سے کام کرتی ہے اور شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہماری باڈی میں انفیکشن ہونے کی صورت میں انفلیمیشن ہوتی ہے۔ ایکیوٹ انفلیمیشن تو ہمارے امیون سسٹم کے ہیلنگ پروسیس کا حصہ ہوتی ہے جو انفیکشن سے مقابلہ کرنے میں معاون ہوتی ہے، جبکہ کرونک انفلیمیشن خطرناک بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزہ انفلیمیشن لیول کو کم کر کے ہیلتھ کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ اس سے کئی ایسی وجوہات اور بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں جو دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انفلیمیشن کے کم ہونے سے ملٹیپل سکلیروسس کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ملٹیپل سکلیروسس ایک بیماری ہے جس میں دماغ اور اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی علامات میں دیکھنے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بازو اور ٹانگوں کی حرکت متاثر ہوتی ہے اور توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس بیماری سے معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں دل کی بیماریوں کی وجہ سے شرح اموات تقریباً 31.5% ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ایک روٹین اور باقاعدگی سے روزانہ کچھ دیر خالی پیٹ رہنے سے دل کی بیماریوں کے خطرات نہ صرف کم ہو جاتے ہیں بلکہ دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہماری ایک روٹین اور ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے کہ ہم نے کتنی دیر کھانے کا وقفہ کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے کولیسٹرول لیول کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے ٹرائی گلیسرائڈ لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ٹرائی گلیسرائڈ دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور ان کے کنٹرول ہونے سے دل کی بیماریوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کو ریسٹ ملتا ہے اور اس پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزہ رکھنے والا معدے کے بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ جہاں ہمارے جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے وہاں ہمارے برین کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اس سے دماغی افعال میں بہتری آتی ہے، یادداشت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے برین سیلز بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور نرو سیلز کی جنریشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ سے انفلیمیشن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے یہ بہت سے نیورو ڈی جنریٹو ڈس آرڈرز جن میں نروز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ الزائمر یعنی بھولنے کی بیماری اور پارکنسن ڈیزیز جس میں جسم بے اختیار کانپنے لگتا ہے کو بھی بہتر بنانے میں معاون ہے۔ روزہ رکھنے سے کھانا کھانے کا وقفہ بڑھتا ہے اور اوورآل کیلوریز انٹیک کم ہو جاتا ہے، جس سے باڈی میں سٹور فیٹ کو برن کر کے کیلوریز کی ضروریات کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح روزہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور موٹاپے سے بچاتا ہے۔ اس سے ہماری باڈی کا میٹابولزم لیول انکریز کرتا ہے جو نہ صرف ویٹ لاس میں معاون ہے بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے سے ڈائٹنگ کرنے کی نسبت زیادہ بہتر انداز سے بیلی فیٹ اور باڈی فیٹ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے ہیومن گروتھ ہارمون کی سیکریشن یعنی اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ہمارے میٹابولزم، ویٹ لاس اور مسلز کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق صرف 2 دن کے روزے سے مردوں میں گروتھ ہارمونز کا لیول 5 گنا تک انکریز ہوا۔ انسولین بھی گروتھ ہارمون پر اثر انداز ہوتی ہے۔ روزہ انسولین اور گروتھ ہارمون دونوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ روزہ رکھنے سے میٹابولزم لیول بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि रोज़ा रखने वालों की ज़िंदगी रोज़ा ना रखने वालों की निस्बत तकरीबन 28% ज़्यादा होती है और इसी तरह रोज़ा रखने वालों में बहुत सी खतरनाक बीमारियों के चांसेस भी रोज़ा ना रखने वालों की निस्बत बहुत कम होते हैं। इस तरह रोज़ा ना सिर्फ इंसानों में लंबी ज़िंदगी का बायस बनता है बल्कि ये बुढ़ापे को भी स्लो करके इसके असरात को कम करता है। रोज़ा कैंसर के इलाज और इससे बचाव में भी बहुत ही फायदेमंद है। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा ट्यूमर बनने से रोकने में मावन है। रोज़ा कैंसर की अद्वियात के असरात को बढ़ाता है और कीमोथेरेपी में बहुत ही मावन है। जिन पेशेंट्स को लो शुगर के मसाइल का सामना रहता है इनके लिए रोज़ा रखने से मसाइल हो सकते हैं, जबकि नॉर्मल जिंदगी में रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन इन तमाम फ़वाइद को हासिल करने के लिए हमें सहरी और अफ्तारी में भी अपनी खुराक का खास ख्याल रखना होगा। आइंदा की वीडियो में हम बात करेंगे कि सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।